ہوا جا رہا ہے، اس کے ٹاپ پر کوئی پانی کا نشان بھی نہیں ہے، ٹاپوں پر پانی تک بھی نہیں۔ تو سارے صحابہ پانی پر چلتے ہوئے چلے گئے، چلتے ہوئے چلے گئے۔ یہ تاریخ کی سچائیاں میں بتا رہا ہوں۔ ایرانی فوج اس وقت ملک فارس کی، کسرا کی فوج یہ دیکھ کر کے کیا کہتی ہے جانتے ہو؟ کہتی ہے دیوا آمدند، فارسی میں دیوا آمدند، ارے جنات کی جماعت آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے جنات کی جماعت آ رہی ہے پانی پر چلتے ہوئے۔ میرے عزیزو تمہیں بھی دکھانا ہے جنات کی جماعت ہوتی کیسی ہے۔ وہ چل کر کے چلے گئے، اور جب دریائے دجلہ کو عبور کر لیا، میرے عزیزو ان کی ہیبت سے ویسے تھرا گئے تھے کہ ملک فارس پورا پرچم اسلام میں آ گیا تھا، اسلام کا پرچم لہرانے لگا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، اسی بات کو اقبال نے کہا تھا کہ یہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، اور شاعر نے کیا کہا؟ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہی واقعات تھے۔ لیکن مجھے بتاؤ، ایک دریائے نیل ہے، حکم مان رہا ہے عمر ابن خطاب کا، ایک دریائے دجلہ ہے، حکم مان رہا ہے سعد ابن ابی وقاص کا۔ اس لیے نہیں کہ یہ لوگ جادوگر تھے، اس لیے نہیں کہ بہت پاورفل لوگ تھے، صرف اس لیے مان رہے ہیں یہ سارے لوگ حکم ان کے جو ہم غلام تھے، ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے۔ مان کر کے دیکھو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری عظمت بہت بلند ہے، تمہاری ویلیو کو تم پہچانو۔ ہاں ہمارے ساتھ چیلنجز ہیں، ہمارے ساتھ مقابلے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمایت بھی ہوگی۔ میں آپ کو تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں، تحدیث نعمت کے طور پر، میں اپنی بڑائی کے لیے نہیں کہتا، آج اس لیے صرف اظہار کر رہا ہوں کہ میں یہی رات رہی ہوگی یا اس سے پہلی والی رات رہی ہوگی، مجھے اندر ایسا بند کر دیا گیا تھا کہ دن و رات بھی معلوم نہ پڑے، نمازوں کے وقت کا خیال اندازے پہ کرنا پڑ جائے۔ جس کو ایسی ہائی سیکیورٹی کہا جاتا ہے جہاں پرندہ بھی پر نہیں مارتا، وہ تو دنیا بھر کو معلوم ہے میرا جرم کیا تھا۔ ہمارا جرم صرف اتنا ہے، جرم اتنا ہی ہے کہ حق بولتا ہوں برملا، چاٹنا کسی کے تلوے ہے نہیں فطرت میری۔ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، 4 یا 5 دن سے بھوک اور پیاس کی شدت تھی، ایک لقمہ بھی میں نے کھایا اور پیا نہیں تھا، اور موت کا انتظار کر رہا تھا، شاید موت آ جائے گی۔ لیکن جس جگہ پر میں لیٹا ہوا تھا وہاں پر چونٹیوں کی بہت لمبی قطار تھی، لال چونٹیاں جو بڑی بڑی ہوتی بہت آتی تھی۔ پہلے دن گئے تب بھی دیکھا چونٹیاں ہیں، لوگ جو دوسرے قیدی ہیں کبھی صابن لگا کے کبھی پانی لگا کر کے اسی طرح روکنے کی کوشش کرتے، لیکن 4-5 دن کے بعد میری طاقت اتنی نہیں تھی کہ کوئی چونٹی کو بھی میں روک سکوں۔ یہ حقیقت بتا رہا ہوں، ہاتھ پیر ڈھیلے ہو گئے تھے کمزوری کی وجہ سے، اور بستر پر کوئی بستر نہیں تھا، پتھروں پر نیچے لیٹے ہوئے، آنکھیں اس طرف کرتے ہوئے میں چونٹیوں کی قطار دیکھتا رہا بہت دیر تک، دن بھر۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے، لال چونٹیاں جب قریب آتی ہیں تو ڈر تو ہوتا ہے، بہت بری طرح کاٹتی ہیں، اور جہاں کاٹتی ہیں تو پورا ایک اچھی طرح سے سجا بھی دیتی ہیں، لال کر دیتی ہیں۔ چونٹیاں بڑھتی بڑھتی اس قدر ہو گئی تھی، اللہ شاہد ہے، اللہ گواہ ہے، بستر پر چڑھتے ہوئے پورے بدن پر چونٹیاں گھومنے لگی، اور اتنی زیادہ اس کو میں بتا نہیں سکتا، جیسے لگا ہو کسی مردے کو کھانے کے لیے کوئی کیڑے لگ گئے ہوں۔ پھر دل ہی دل میں احساس ہونے لگا کہ شاید میری موت ہو گئی ہوگی اور یہ کیڑے کھا رہے ہوں گے، کیونکہ غشی آ جاتی تھی، غنودگی آتی تھی، تو لگتا تھا ہم کوئی دوسری دنیا میں، کوئی انسان تو دکھتے نہیں تھے، سورج بھی نہیں دکھتا ہے، اندھیرا ہے۔ 3 سے 4 گھنٹے
اس طرح سے لیٹے رہے، چونٹیاں ادھر کاٹیں گی ادھر کاٹیں گی، گردن پہ آ گئی، چہرے پہ آ گئی، جسم میں آ گئی۔ ظاہر سی بات ہے لگ تو رہا تھا، افطاری کا وقت قریب تھا۔ اب اس کے آگے کے معاملات جو میرے ساتھ ہوئے وہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا، لیکن اتنا بتانا چاہتا ہوں، طاقت آئی، جس نے بھی اٹھایا مجھے، کون تھا، کس نے اٹھایا، اللہ ہی بہتر جانے۔ جب اٹھ کر کے دیکھا بستر پر ساری چونٹیاں پڑی ہوئی ہیں، چل رہی ہیں، رینگ رہی ہیں جسم پر، اور میرے رب کریم کا احسان ایسے ان 50 نہیں 1000 چونٹیوں میں سے ایک چونٹی نے بھی کاٹا نہیں تھا۔ وہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی پاورفل آدمی یا میں کوئی پرہیزگار، میں کوئی اللہ کا ولی، نہیں، میں اس کا کوئی دعویٰ نہیں کرتا، کوئی دعویٰ نہیں کرتا۔ میری طاقت بھی اتنی نہیں تھی کہ چونٹیوں کو نکال کر الگ کیا جائے، لیکن اور یہ بھی نہیں ہے کہ کبھی کاٹی نہیں، کاٹتی ہیں، ابھی بھی کاٹیں گی، ابھی اگر ہاتھ پہ رکھ دیں تو کاٹ لیں گی، پہلے بھی کاٹی ہیں، مچھر بھی کاٹے ہیں، ایسے ہم ہیں نہیں کہ ہم کو نہیں کاٹتے، کاٹتے ہیں۔ لیکن وہ سچویشن جہاں آدمی پوری طرح سے مجبور ہو گیا ہو، ہاتھ پیر ہلا نہ پاتا ہو، چونٹیاں چڑھ گئی ہوں اور پھر نہ کاٹ رہی ہوں، تب یہ احساس ہوا رب ذوالجلال تو جہاں جیسا چاہے اپنے حبیب کے غلاموں کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ کو مجھے وہ حدیث یاد آئی جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایک جماعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے بھیجا تھا۔ 70 صحابہ اکرام میں جب وہ تبلیغ کے لیے گئے تھے، کفار و مشرکین نے دھوکے سے ان سارے صحابہ کو شہید کر ڈالا تھا، سارے صحابہ کو شہید کر دیا تھا، اور 3 بچ گئے تھے۔ 3 میں سے وہ صحابہ کو قید کر لیا تھا، اور قیدی ایسا بنایا تھا کہ 24 گھنٹے ان کی نگرانی پر بیٹھے رہتے تھے، زنجیروں سے باندھ کر کے صحابہ کو۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اس میں ایک صحابی حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ان ظالموں نے نہایت ہی بے دردی کے ساتھ ان کے ہاتھ کی انگلیاں، ان کے پیر کی انگلیاں، ان کے ہونٹ، ان کے کان، ان کے ناک سب کاٹ کر کے شہید کیا تھا۔ ایک غلام مصطفیٰ کو نہایت ہی دردناک انداز میں شہید کیا، اور اس کے بعد ان کی لاش کو لٹکا کر کے رکھا ایک کھمبے سے، اور پہرا لگا دیا کہ ان کی لاش کو کوئی لے کر کے نہ جا سکے، کوئی لے کر کے نہ جا سکے۔ 2 صحابہ تھے وہاں پر، زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی حضرت خباب بن الارت یا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ، 2 میں سے کوئی ایک صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالموں نے میرے غلاموں کو شہید کیا ہے میرے غلاموں میں سے کوئی جو بچے ہوئے میرے ان صحابہ کی لاشوں کو لے کر کے آئے میرے پاس۔ 2 جری صحابہ تھے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھوڑا لے کر یہ 2 ہی لوگ نکلے تھے۔ تقریباً 500 کے قریب کفار جس کی پہرہ داری کر رہے ہیں، ان پہروں میں سے وہ صحابہ کی لاش کو لانے کے لیے صرف نبی کے 2 غلام نکلے تھے۔ انہوں نے کہا ہم لے کر کے آئیں گے، اور جب یہ 2 صحابہ نکل کر کے آئے تھے، رات میں بھی اور دن میں بھی پہرے داری میں بیٹھے ہوئے ہیں کفار و مشرکین 2 صحابہ کی لاشوں پر۔ اب سوچیے آپ، رات کے وقت یہ پہنچے تھے دونوں صحابہ، اور جیسے یہ قریب گئے تو دیکھا پورے تلوار سوتے ہوئے پہرا دے رہے ہیں۔ ان دونوں صحابہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، ہمارے پاس نہ تلوار کی طاقت، نہ بھالے اور نیزے کی طاقت، ہمارے پاس صرف ایمان کی طاقت ہے، ہم تجھ پر یقین رکھتے ہیں اور تیرے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، تو اگر مدد نہیں کرے گا تو دنیا ہم سے کس طرح کا سلوک کرتی ہے۔
دیکھا یہ دونوں صحابہ دعا کر رہے تھے، وہ سارے کفار و مشرکین کو اونگ لگ گئی، نیند لگ گئی. ان کے بیچوں بیچ سے گئے اور ان صحابہ اکرام کی لاشوں کو اٹھایا. ایک صحابی کی لاش کو اٹھایا اور رکھا اور لے کر نکل پڑے. دوسرے وہاں پر موجود رہ گئے. جب تک وہ جاگے تو وہ صحابی رسول جو وہاں رہ گئے تھے، تو ظالموں نے یہ سوچا کہ کسی نہ کسی طرح ان کو بھی یہ لے جائیں گے، ان کو کسی طرح سے یہاں کاٹ کاٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے میں بدل دیا جائے. تو جیسے ہی اس بری نیت کے ساتھ قریب آئے، شہد کی مکھیوں کا ایک چھتا پورا اس صحابی کے اطراف لگ گیا. اتنی خطرناک مکھیاں آ گئیں. وہ صحابی رسول جن کی لاش وہاں پر موجود ہے، پوری مکھیاں، شہد کی مکھیاں. اور کفار و مشرکین میں سے کوئی قریب جاتا تو اتنا ڈنک مارتی تھی کہ وہ سوج جاتا تھا اور زہر چڑھ جاتا تھا. وہ شہد کی مکھیوں سے خوف کھا کر سارے بھاگ گئے. اس صحابی رسول کی جسم کو، ان کی لاش کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکا، ہاتھ نہیں لگا سکا. یہ واقعہ میرے ذہن میں آنے لگا کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے، اپنے حبیب کے غلاموں کو کبھی شہد کی مکھیوں سے اور کبھی چونٹیوں سے حفاظت کرتا ہے. جب وہ اپنے نبی پاک کی حفاظت غار ثور میں مکڑی کے جالے سے کرتا ہے تو اے غلامان مصطفیٰ، کیا تمہارا ایمان کمزور ہے؟ اگر رب چاہے آج بھی تمہاری حفاظت صرف ہواؤں سے فرمائے گا، صرف ہواؤں سے فرمائے گا. بڑے بڑے نمرود آئے اور بڑے بڑے فرعون آئے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کیا. نمرود کو ایک مچھر سے اور فرعون کو صرف پانی سے غرق کیا. اور انتظار کرنا، ہمارے دور کے فرعون کے لیے بھی کوئی مچھر ضرور آئے گا. ہر دور کے نمرود اور ہر دور کے فرعون کا انجام وہی ہوتا ہے جو اس کے ظلم کا انجام ہوتا ہے. اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کے کام سے بے خبر نہیں ہے، ہر چیز دیکھ رہا ہے. انما یؤخرہم لیوم، ان کو ڈھیل دیتا ہے ایک دن تک کے لیے. اور کرو اور کرو، انہیں ڈھیل دیتا ہے. اور ظالم یہ سمجھتا ہے میں جو کر رہا ہوں میرا پاور ہے، میری طاقت ہے. اور جس دن رسی کھینچی جائے گی تو پھر سب کچھ اسے سمجھ میں آ جائے. یاد رکھو، لیکن تمہیں گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں. اسی لیے یہ بول کر کے ہی میں اندر گیا تھا، نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. جب یہ ہے تو پھر گھبراؤ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم سب سے بلند رہو گے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ایمان والے ہو، اگر تم نبی پاک کے سچے غلام، تم سب سے بلند رہو گے. میرے عزیزو، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو حضور کے غلام ہی تو تھے، اور اس کے بعد انہوں نے پوری دنیا کو دکھایا ہے. مدینے سے وہ نکلے تھے، صحراؤں میں رہنے والے ہیں، بادیہ نشین، چٹائیوں پر بیٹھنے والے ہیں، اور پیون لگے کپڑے پہننے والے ہیں، پورا دن ایک کھجور کی گھٹلی پر صبر کرنے والے ہیں، پانی کے نام پر 2 دن تک قلت کا سامنا کرنے والے ہیں، اور جن کے گھروں میں ایک بار گوشت کا ایک ٹکڑا آ جائے تو پورے مدینے میں گھومتا تھا، پورے مدینے میں گھومتا تھا. یہ وہ جماعت ہے صحابہ کی. لیکن نکلے تھے تو قیصر و کسریٰ بھی کانپتے تھے، تھراتے تھے. جانتے ہو روم اس وقت کا پاورفل ملک تھا. دوسرا پاورفل ہے یہ قیصر جس کو کہتے. اس زمانے کی 2 سپر پاور طاقتیں قیصر و کسریٰ، یعنی پرشین ایمپائر اور رومن ایمپائر. روم کو فتح کرنے کے لیے جب آمنا سامنا ہوا تھا تو کس کا ہوا تھا؟ اللہ کے شیر سیف اللہ المسلول خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کے سامنے جو صلیبی آئے تھے، جو دشمن آئے تھے، انہوں نے پکار کر کے کیا کہا تھا کہ یہ کون سے غلام آئے ہیں؟ یہ عرب والے لوگ آئے ہیں، یہ بدو لوگ آئے ہیں جو کھجور کھا کر رہتے ہیں. تانا مار رہے تھے. ان کے پاس 4 لاکھ کی فوج تھی. خالد بن ولید سے انہوں نے کیا کہا تھا کہ تمہارے پاس سبزی کاٹنے کی بھی تلواریں نہیں ہیں، تم جو لے کر کے آئے ہو.
خالد بن ولید نے جواب میں صرف اتنا ہی کہا تھا، اے عیسائیو، تمہاری فوج جس طرح شراب کو پسند کرتی ہے، ہماری فوج شہادت کو پسند کرتی ہے۔ یہاں وہ جذبہ لے کر کے آئے ہیں، تلواریں نہ دیکھو، بھالے نہ دیکھو، نیزے نہ دیکھو، ایمان لے کر کے آئے ہیں، یقین لے کر کے آئے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، میں کل ملا کر کے ایک ہی بات کی طرف فوکس کرنا چاہتا ہوں، ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، تم سچی غلامی میں آ جاؤ، تم امت مصطفیٰ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تمہیں خیر امت کہا ہے۔ کیا آج کسی جوان کو یہ زیب دیتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہو، تاش کے پتے ہو؟ اس کی جوانی کیا اس کام کے لیے بنائی گئی ہے کہ وہ جوان لڑکیوں کی عزت کو تار تار کرتا رہے، صرف اپنی خواہشات کے لیے، اپنے نفسانی تکمیل کے لیے وہ عورتوں کے پیچھے رہے، لڑکیوں کے پیچھے بھاگتا رہے؟ نہیں نوجوان، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی کا شیر بنایا، ساری دنیا تیرے قدموں میں ہے، ساری طاقت اللہ تعالیٰ تیری طرف پھیر دے گا، شرط یہ ہے کہ تو حضور کی بات کر کے دیکھ۔ آج حیرت ہوتی ہے، میں تم میں سے ہی ایک آدمی ہوں، آپ میں سے ہی ایک آدمی ہوں، میرے سر پر کوئی پر نہیں لگے ہیں، اور نہ ہی میں آسمان سے اترا ہوا، نہ زمین سے نکلا ہوا، لیکن جس طرف جائے لوگ اپنی آنکھیں پلکیں بچھاتے ہیں، عزتوں کی مالائیں، ہزاروں کے بھیڑ میں آج جہاں جاتے ہیں، کبھی کبھار اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھتا ہوں کون سی ایسی خصوصیت آ گئی جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ دو آنکھ ایک ناک، وہی ساری چیزیں تو ہے، کوئی اسپیشل چیز ہے، کوئی الگ چیز ہے، سب کچھ تو وہی ہے، لیکن یہ لوگوں کا ہجوم ہر طرف سے امڑ کر کے ایک آدمی کو دیکھنے کیوں آتا ہے؟ میرے عزیزوں، یہ بات سمجھنے میں آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا، یہ بات صرف انسان اور ایک آدمی کی نہیں ہوتی، محبتیں دلوں میں ڈالنا یہ انسان کے کمال کا کام نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے فضل سے ہوتا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے تو پورے انسانوں کا دل ایک طرف پھیر دیتا ہے، اور کس کے لیے پھیرتا ہے؟ وہ دیکھو، ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے۔ ہمیں آج یہ احساس ہے، آج لوگ جو پلکیں بچھاتے ہیں یا عزت کرتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں کرتے کہ تمہارا لباس اچھا ہے، یا تم بڑے خاندان کے ہو، یا تم کسی سیاسی پارٹی کے نیتا ہو، چار پیسے ہمارے لیے بھی کام کر جاؤ گے، نہیں، دور دراز بیٹھے ہوئے لوگ۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو کیا بتاؤں، امریکہ میں رہنے والے کئی ایسے خاندان ہیں جن کو میں جانتا ہوں، ہم یہاں اندر موجود ہیں، وہ 3 مہینے سے اللہ کی بارگاہ میں نظر کے روزے رکھ رہے تھے، وہ عورتیں بھی، وہ بوڑھی خواتین بھی، وہ بچے بھی، جن کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں، کبھی ملاقات نہیں کیا، ساتھ سمندر پار بیٹھ کر کے ایک فقیر، ایک نبی پاک کے غلام کے لیے اگر کوئی دعائیں کرتا ہے اور اپنے دل میں محبت محسوس کرتا ہے تو یہ ڈالا کس نے اور کیوں ڈالا؟ یہ 2 پوائنٹ ہے۔ ڈالا ہے رب ذوالجلال نے، اور کیوں ڈالا؟ صرف اس لیے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ بات صرف اتنی ہے، ان کی بات کرو، ہر دل پہ ان کی بات کرو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات، آج میں ایک بات یہ بھی بتاؤں، عجیب بات ہے کہ میں آپ کو ایک تفریح قلب کے لیے بتا رہا ہوں، اکثر ایسا میرے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ میں ٹیکسی میں بیٹھا ہوا تھا، مکہ مکرمہ کی بات ہے، باہر کہیں جا رہے تھے، جو بیٹھا ہوا آدمی تھا، میں تو نارمل لباس میں، اکثر سادے لباس میں، تو انہوں نے پوچھا چلاتے چلاتے، کہا کہ بھائی صاحب آپ کی شکل مفتی سلمان اظہری سے ملتی جلتی ہے۔ میں نے کہا کون ہے وہ؟ انہوں نے کہا نہیں جانتے ہو آپ کہاں سے ہو؟ ہندوستان سے ہو؟ نہیں جانتے ہو آپ؟ میں نے کہا نہیں، بتاؤ تو کون ہے؟ پھر وہ بتانے لگا، ایسے ہیں ویسے ہیں، بڑے ہیں، عالم ہیں، وہ ہیں، تعریف۔ میں نے کہا بھائی وہ تو بھڑکاؤ مولانا تو نہیں آپ بول رہے ہو؟ ان کی بات کر رہے ہو؟
وہ غصے میں آ گیا، تل ملایا، کہا توبہ کرو نہیں تو ٹیکسی سے اتر جاؤ۔ میں نے کہا بات کیا ہے؟ کہا کہ کیوں ایک عالم کی تم توہین کرتے ہو، آپ کیوں ایسا بولتے ہو ان کو؟ میں نے کہا وہی نا جو جیل گئے تھے ابھی۔ انہوں نے کہا ہاں گئے تو تھے۔ تو کہا پھر اسی لیے میں ڈرتا ہوں ایسے مولانا لوگوں سے۔ میں نے کہا میں ڈرتا ہوں ایسے لوگوں سے۔ تو بیچارہ ٹیکسی سائیڈ میں لگا دیا اور کہا تم اتر جاؤ بھائی، میں ایسے آدمی کو نہیں بٹھاتا، میں نہیں بٹھاتا، آپ ادھر جاؤ، آپ توہین کرتے ہو علماء کی۔ میں نے کہا چلو معاف کرو، یہ ٹاپک چھوڑ دو، دوسری بات کرو۔ پھر وہ یوٹیوب کھول کر کے دکھانے لگا، یہ دیکھو، یہ سنو، حق بات کہا ہے، ظالموں نے پکڑا ہے، فلاں فلاں ساری چیزیں بیان، خاموشی سے سنتے رہے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو؟ کوئی لطیفہ نہیں ہے، مجھے ریئلائز ہوا، احساس ہوا۔ بعد میں اترنے سے پہلے اس نے کہا کہ بھائی ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ مولانا کی تقریر میں سنتا ہوں، میں ہوں اہل حدیث جماعت سے، لیکن یہ مولانا بریلوی مکتب فکر سے ہے، لیکن بات کرتا ہے محمد الرسول اللہ کی، اور یہاں آ کر کے ہم کچھ نہیں دیکھتے، ہم تو اپنی جان بھی قربان کرتے۔ ہم اتر آئے، اس دن یہ احساس ہوا، اس نام پر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، ہر انسان نام محمد پر جمع ہوتا ہے، ہر مسلمان آ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، وہ ایک نقطہ ایسا ہے ناموس رسالت کا جہاں پر لوگوں کے جذبات ہیں، لوگوں کی عقیدتیں ہیں۔ مجھے آج اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا ہے کہ کون کس مکتبہ فکر سے اور کیا تھا، لیکن ہم نے یہ محسوس کیا ہے دنیا کے چپے چپے اور کونے کونے سے اگر لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے کوئی جذبہ موجود ہے تو وہ ہماری زبان کا کمال نہیں، یہ نسبت مصطفیٰ کا کمال ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کا کمال ہے۔ اسی لیے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا تھا۔ جانتے ہو جب بیت المقدس فتح ہو گیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس جا رہے تھے، وہاں لوگ انہیں پہچانتے بھی نہیں تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح ایک صحابی وہاں پہلے سے موجود تھے، وہاں کے عیسائیوں یہودیوں سب کو بتایا تھا کہ امیر المومنین آ رہے ہیں مدینے سے، امیر المومنین آ رہے ہیں مدینے سے۔ سب لوگ دیکھنے کے لیے باہر کھڑے ہو گئے تھے، لیکن امیر المومنین کس شان سے آ رہے ہیں؟ وہ اپنے ایک غلام کو لے کر اپنے گھوڑے کے ساتھ جا رہے ہیں۔ کیا کمال کی عدالت ہے عمر فاروق کی، اپنے غلام سے مدینے سے ہی طے کر کے چل رہے ہیں، 1 میل میں گھوڑے پر بیٹھوں گا تو چلے گا، اور 1 میل تو بیٹھے گا اور میں چلوں گا۔ پورا سفر آقا اور غلام ایسے چلتے رہے، کبھی حضرت عمر رسی پکڑ کر چلتے، کبھی وہ غلام رسی پکڑ کر چلتا تھا۔ اور اتفاق ایسا کہ بیت المقدس جب قریب آیا، لوگ وہاں استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور گھوڑے پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی۔ غلام نے کہا کہ حضور اب تو میں اتر کر چلتا ہوں، آپ بیٹھے۔ کہا نہیں، عدل تو عدل ہے، انصاف، تیری باری ہے تو بیٹھے گا، میں رسی پکڑ کر چلوں گا۔ رسی پکڑ کر چل رہے ہیں اور لوگوں میں ایک نعرہ لگا کہ امیر المومنین آ گئے۔ سب دوڑ کر کے اس گھوڑے کی طرف جا رہے ہیں جو گھوڑے پر سوار آ رہا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح جو صحابی موجود تھے پکار کر کہا، اے لوگوں، سواری پر بیٹھا ہوا وہ نہیں ہے امیر المومنین، رسی پکڑ کر جو آ رہا ہے وہ ہے امیر المومنین۔ دنیا نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا ہوگا۔ کہاں ہے وہ لینڈ کروزر والے لیڈر لوگ؟ کہاں ہے وہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان جانشینوں کی مثال لا کر کے دکھا دے؟ اسی لیے ہمارے ہندوستان میں ہی آپ کو میں کیا بتاؤں، مثال کے طور پر موہن داس کرم چند گاندھی جی، گاندھی کے یہ الفاظ ہیں، کہا کہ میں نے تاریخ پڑھا ہے، اگر لوگوں کو سیاست کرنے کے لیے، حکومت کرنے کے لیے میں کوئی مثال دے سکتا ہوں تو وہ ابو بکر اور عمر کی دے سکتا ہوں۔
لوگوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے، احساس کیا ہے. انہوں نے جو دنیا کے سامنے منظر پیش کیے تھے وہ رسول اللہ کے غلاموں نے. سنو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی تھی اس کو میں سمیٹ رہا ہوں. لوگ جب آپ کو پکار کر امیر المومنین کہتے ہوئے قریب آئے تو آپ رو پڑے. یہ وہ وقت تھا حضرت عمر کا جب پورا عرب جو آج ہے، سعودی عرب جس کو کہتے ہیں، یہ عرب تھا، صرف عرب تھا، سعودی بعد میں بنا ہے. حجاز اور نجد جو علاقے تھے اور دونوں ملا کر کے عرب تھا. پھر یمن، پھر عراق، پھر ملک شام، اور پھر فلسطین، پھر مصر. 6 بڑی کنٹریاں جس کا کل رقبہ، کل ایریا اگر ملائیں گے تو تقریباً 17 لاکھ اسکوائر کلومیٹر، اور بعض میں ہے کہ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اتنا پھیلا ہوا تھا، اتنا پھیلا ہوا تھا، اتنی دور تک اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا. اس وقت جب حضرت عمر فاروق بیت المقدس کے قریب آئے اور لوگوں نے آپ کو سراہنا شروع کیا امیر المومنین کہہ کر، آپ رو پڑے. اور اس کے بعد ایک تاریخی جملہ انہوں نے کہا تھا جو ہم سب کا بھی ہونا چاہیے، ہم سب کے لیے. آج میرا ٹاپک یہی ہے. حضرت عمر کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں لوگوں سے، اے لوگوں سنو، آج تم میرے نام کے نعرے لگا رہے ہو، میں اپنی حیثیت بتاتا ہوں، میری حقیقت بتاتا ہوں. میرا نام عمر ہے، میرے باپ کا نام خطاب ہے، میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں. بچپن میں مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی تھی. میرے باپ مجھے بکریاں چرانے کے لیے بھیجتے تھے تو بکریاں ادھر سے ادھر ہو جاتی، اور جب بکریاں مجھ سے نہیں سنبھلتی تو روز میں اپنے باپ کے گھونسے کھاتا تھا. روز مجھے مار پڑتی تھی میرے باپ سے، بکریاں مجھ سے نہیں سنبھلتی تھی. اور آج تم دیکھ رہے ہو 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا پورا رقبہ عمر تنہا اس کی نگرانی کرتا ہے. اور ایسی نگرانی مدینے میں بیٹھے ہوئے عمر فاروق ہے. ملک شام کا ایک واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ملک شام مدینے سے ہزاروں کلومیٹر دور، ملک شام میں بیٹھی ہوئی ایک خاتون رات کو اپنی بیٹی سے کہتی ہے دودھ میں پانی ملا کر کے بیچو تو تھوڑا زیادہ ہو جائے گا. بیٹی کہتی اماں عمر ابن خطاب کا دور ہے. کہاں ہے؟ مدینے میں بیٹھے ہوئے. اور لوگوں کے اندر عدل اور انصاف کرنے کی چاہ ہزاروں میل دور پر بھی ہے. تو حضرت عمر اس دن اعلان کرتے ہیں، آج جو بچپن میں 2 بکریوں کو نہیں سنبھال سکتا تھا 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کو تنہا چلاتا ہے. وہ اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، اس لیے چلاتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کا غلام عمر ہے. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. کل ملا کر کے ایک ہی نقطہ ہے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. اگر حضور ہمارے ہو گئے تو پھر بچا کیا ہے؟ اسی لیے صحابہ کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ سارے زخم کھاتے تھے، مصیبتیں اٹھاتے تھے، اور پھر مسکرا کر کے حضور سے یہ کہتے تھے، ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے یا رسول اللہ، ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے. تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. صحابہ کرام بھی بڑے عقل کے ساتھ، بڑے عشق کے ساتھ مانگتے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی صحابی سے کہتے کچھ چاہیے، کچھ مانگنا ہے، تو ان کا سلیقہ بھی تو دیکھو میرے عزیزوں. تمہیں اگر آپشن دے دیا جائے تو جلدی سے کیا مانگو گے؟ ہر ایک کے اپنے مسئلے ہیں، ہر ایک کے مسئلے. جو جس مسئلے میں الجھا ہوا ہے وہی مانگ لے گا. ارے نوکری نہیں لگتی، 2 سال سے بھٹک رہا ہوں، نوکری مل جائے. کسی کو چھوکری نہیں ملتی، وہ مانگ رہا ہے. یا جو چاہیے وہ نہیں ملتی، وہ مانگ رہا ہے. اسی میں ساری دنیا تمہاری، سارے عقل اسی کے اندر دنیا مانگنے کے لیے. اور 4 دن کی عیاشی ہے، اس کے بعد پھر پرانی ہو جاتی ہے. جس چیز کی بیس دنیاوی محبت پر ہوتی ہے، یاد رکھنا وہ بہت جلدی پرانی ہوتی، اس سے محبت بھی قائم نہیں رہ پاتی. اور جس چیز کی ابتدا اللہ کی رضا پر ہوتی ہے وہ دنیا میں بھی سلامت رہتی ہے، آخرت میں بھی سلامت رہتی.
وہ اللہ محفوظ رکھتا ہے۔ اور صحابہ کیا مانگتے تھے؟ ایک صحابی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تہجد کے وقت وضو کرا رہے ہیں۔ حضور نے خوش ہو کر کے پوچھا کہ کچھ مانگنا ہے تمہیں، کچھ چاہیے؟ آپ سوچو، مالک جنت جب یہ پوچھ رہا ہو کچھ چاہیے تمہیں، کچھ مانگنا ہے؟ صحابی رسول نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، اتنا چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کا ہم نشین بن جاؤں، آپ چاہیے بس، آپ کا ساتھ آپ ہوں بس میرے لیے۔ حضور نے فرمایا وضو کرتے ہوئے، اب غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ اور چاہیے؟ یہ کون کہتا ہے جو پہلا دے چکا ہو تبھی دوسرا پوچھتا ہے؟ مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے فرمایا نبی مختار کل ہیں، جسے جو چاہے بھری جنت ہبا کر دیں۔ نبی مختار کل ہیں، جسے جو چاہے عطا کر۔ ارے وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سچ کہا ہے میرے مرشد نے، وہ دم میں جو چاہے جسے چاہے فرما روا کر دیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے متعلق یہ کہا، سنو، حضور نے دوسری بار کہا کچھ اور چاہیے؟ اس صحابی نے اب یہ سوچنا تھا کہ ایک چیز تو مانگا اور حضور نے دیا ہوگا، اب دوسرا بھی کچھ مانگ لوں، دوسرا کچھ اور، ماں باپ، رشتہ دار، بیوی، بچے، ان کے لیے بھی کچھ مانگ لوں۔ نہیں، وہ صحابی ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، دوسری بار آپ آپشن دے رہے، پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ حضور نے فرمایا اب غیر ذالک، اس کے علاوہ اور بھی کچھ چاہیے؟ یہاں دینے پر وہ نبی مختار اپنی جھولیاں پھیلائے ہوئے ہیں، لب واہ ہیں، آنکھیں ہیں بند، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ شعر سمجھ میں آیا؟ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، جتنا مانگو گے سب پاؤ گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لا کا مطلب عربی میں نہیں، نہیں، میں نہیں دوں گا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لا۔ لا حضور کی عادت ہے ہی نہیں لا کہنا، کبھی حضور لا نہیں کہتے، نہیں دوں گا، یہ نہیں دوں گا۔ اور اگر، اعلیٰ حضرت بھی کیسے عشق رکھتے تھے، یہاں حضور کی بارگاہ میں لا تو نہیں کہا جاتا اور یہ بھی نہیں کہا جاتا اگر تو کہے گا یہ تو دوں گا، اگر تو ایسا بنے گا تو دوں گا۔ حضور اگر پہ دیتے ہی نہیں، وہاں جو آیا جس طرح مانگا بھر بھر جھولی دے دی گئی۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اب سوچو، وہ صحابی کو تیسرا آپشن ملا ہے، اب بھی تو کچھ اور مانگ سکتے تھے۔ تیسری بار اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ، مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، کیونکہ وہ صحابی جانتے ہیں تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔ اگر حضور کو مانگ لیا ہے، حضور کا ساتھ مانگ لیا، تو ساری چیزیں تو اللہ یوں ہی دے دے گا، صدقے میں سب آ جائیں گی۔ یہ مانگنا وہ مانگنا فلاں مانگنا کیا ضرورت ہے؟ نبی جب کسی کا ہو جائے تو پھر کائنات اس کی ہے، نبی مختار کل ہے۔ صحابہ نے یہ سلیقہ دکھایا ہمیں، وہ حضور کا ساتھ مانگتے تھے۔ اسی لیے تو حضرت عمر بھی کس بات پر فخر کرتے تھے پتہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں قبر کے حالات سنائے کہ جب کسی کو دفن کر کے چلے جاتے تو دو فرشتے آتے، منکر نکیر، نیلی آنکھوں والے، کالے چہرے والے، جھنجھوڑ کر سوال کرتے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور حضور کو دکھا کر پوچھتے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ تو وہ بہت سخت وقت ہوگا، منکر نکیر جب سوال کر رہے ہوں گے، بہت سارے تو ٹائیں ٹائیں فش ہو جائیں گے۔ ہاں یہ بات یاد رکھو، سوالات آج سب کو پتہ ہے، قبر میں جانے کے بعد بھول بھی جائیں گے۔ وہی یاد رکھے گا جس پر میرے مولا کا فضل ہوگا۔
ہاں میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، اپوزیشن والے بھول جاؤ گے. ہاں دو چیزوں میں تو بول سکتے ہو، دو چیزوں میں تو بول سکتے ہو. تمہارا رب کون ہے؟ اللہ. وہ بھی بولیں گے، ہم بھی بولیں گے. تمہارا دین کیا ہے؟ فخر سے بولیں گے میرا دین اسلام ہے. جب حضور کو دکھا کر پوچھیں گے، اور فرشتے بھی سوال کا دیکھو وہاں پر ایک دم ٹائپ ہی بدل گیا ہے، انداز بدل گیا ہے. دو سوالوں میں تو فرشتے پوچھ رہے ہیں تیرا رب کون ہے، کون تھا نہیں پوچھا. کیا پوچھا؟ کون ہے؟ تو کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے. پھر دوسرا بھی فرشتوں نے یہی پوچھا تیرا دین کیا تھا، نہیں تیرا دین کیا تھا نہیں پوچھا، تیرا دین کیا ہے. تو بولتا ہے میرا دین اسلام ہے. لیکن تیسرے پہ آ کر فرشتے بدل دیتے ہیں. ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، حضور کو دکھا کر پوچھتے ہیں یہ کون ہے، نہیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. بدل گیا سوال. اگر فرشتے وہاں بھی یہ پوچھتے یہ کون ہے تو سب بولتے اب تو دیکھنا ہے کیا یہاں پر کوئی مجال ہے کہ انکار کرے، اب تو پھنسا ہے، بولے گا ہر کوئی بولے گا. لیکن فرشتے وہ نہیں پوچھ رہے یہ کون ہے، بلکہ یہ پوچھتے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. یہی کہے گا کہ ان کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں تھا، یہی کہے گا جو آج چیمی گوئیاں کرتا رہتا ہے دلیلیں کہاں ہیں، وہ کہاں ہیں، یہ کہاں ہیں. میرے عزیزوں اسی لیے دامن تھام لو اعلیٰ حضرت کا. قبر کے سوالات بھی پکے تمہاری گٹھی میں پلا کر کے گیا بریلی کا عاشق. جب فرشتے یہ پوچھیں گے کیا کہتا تھا، تمہارے پاس اتنے الفاظ ہیں کیا کیا نہیں کہو گے. میں تو یہ کہتا تھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے. اور اتنا ہی نہیں کہتے تھے فرشتوں سنو، اور ہم کیا کہتے تھے سب سے اعلیٰ وہ اولا، سب سے بالا وہ والا. ہاں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالے، شمع وہ لے کر آیا. فرشتوں رکو، ہم یہ بھی کہتے تھے ان کے بارے میں زمین و زمان تمہارے، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں. ارے ہم تو ان کے بارے میں یہ بھی کہتے تھے دہن میں زبان، بدن میں ہے جان. ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں، لبیک یا رسول اللہ. یہ صدقہ ہے بریلی والے عشق کا. میرے عزیزوں یہاں یہ جو سوالات کا جو سیشن چلا، اب سنو حضور پاک، میں جو بات کہہ رہا تھا اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا تم کیا کہو گے عمر جب فرشتے سوال کریں گے، تم کیا جواب دو گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے نا. حضرت عمر کہتے ہیں یہ تو بڑا سخت مسئلہ ہوگا 3 سوالوں کا جواب دینا. لیکن وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں میرے مرنے کے بعد قبر میں بھی یہ محبت سلامت رہے گی؟ کیسا سوال ہے. حضرت عمر نے حضور سے پوچھا، میرے آقا نے فرمایا ہاں عمر، دنیا والوں کی محبت موت تک ختم ہو جاتی ہے، مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ حشر تک بھی باقی رہتی ہے. تب حضرت عمر نے جھوم کر کے کہا یا رسول اللہ قبر میں اگر آپ کی محبت ساتھ ہے تو پھر یہ معاملہ میرے اوپر چھوڑ دے، میں خود نپٹ لوں گا. تو تم جو ہو رسول اللہ. صحابہ کا ایک نعرہ تھا یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے نبی اگر آپ ہیں تو پھر ہر مصیبت چھوٹی ہے، ہر مصیبت چھوٹی ہے. آ جاؤ اے نوجوانوں، آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس امت میں پیدا کیا اس امت پہ فخر کرو. حضور کی امت میں بنایا، اس پہ فخر کرو اور اپنی پیشانیوں کو سنبھالو، اپنی زبانوں کو سنبھالو، اپنے ہاتھوں کو سنبھالو، اپنے جسم کو سنبھالو، اپنی آنکھوں کو سنبھالو. یہ تمہاری آنکھیں عیاشیوں کے لیے نہیں ہیں، یہ تمہاری آنکھیں بے حیائی دیکھنے کے لیے نہیں ہیں. تم رات کی تاریکیوں میں اپنے موبائل کی اسکرین پر گندی چیزیں دیکھنے کے لیے اگر اپنی آنکھیں استعمال کرتے ہو تو تف ہے اور لعنت ہے. اپنی آنکھوں کو بچاؤ آوارہ ہونے سے. تم غلام مصطفیٰ ہو، بلکہ آنکھوں کو ملتے ہوئے روز رات کو یوں کہو میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے.
تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، یہ تمنا کرو میرے عزیزو۔ اور کیوں نہیں، وہ نبی جب عطا کرنے پر آتے ہیں تو غلاموں کی نیکیاں دیکھ کر کے نہیں نوازتے، غلاموں کے دلوں کی محبت دیکھ کر کے نوازتے ہیں، دیکھ کر کے نوازتے ہیں۔ مجھے یاد ہے مدینہ طیبہ میں عورتیں جو سلام کرنے کے لیے حضور کی جالیوں کے پاس جاتی، سنا ہے بہت ساری عالمائیں مبلغائیں بڑی بڑی علم والی عورتیں بھی کھڑی تھیں اور سلام پیش کر رہی تھی حضور کو اچھے اچھے الفاظ سے، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین یا رحمت للعالمین یا راحت للعاشقین یا مراد المشتاقین یا شمس العارفین یا سراج السالکین، حضور کے لقب ہے۔ لیکن ایک دیہات کی گاؤں کی بوڑھی عورت کھڑی تھی، انگوٹا چھاپ، کچھ نہیں پڑا تھا، لیکن ہے تو حضور کی غلام۔ جب جالیوں کے قریب کھڑی یہ سلام سن رہی تھی دوسروں کا تو جذبات بے قابو ہو گئے اور اندر سے غم امڑ آیا، آنکھیں ڈبڈبا گئی، رونے لگ گئی۔ کاش میں بھی پڑھی لکھی ہوتی تو حضور کو کچھ اچھا سلام کرتی۔ یہ میری بہنیں ہیں جو آج حضور کو اچھے القاب سے سلام پیش کر رہی، تف ہے میری جہالت پر، لعنت ہے میرے بے پڑھے لکھے پر۔ اور اس کے بعد دل اتنا بھر آیا کہ وہاں رکنے کی ہمت نہیں ہوئی، روتی ہوئی اپنے آنچل سے آنسو پوچھتے ہوئے حضور کو اشارہ کر کے صرف اتنا کہا، یا رسول اللہ، بے پڑھی لکھی آئی ہے، جاہل عورت آپ کے دربار میں آئی ہے، کچھ آتا نہیں، صرف اتنا آتا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، بس اتنا کہہ سکتی ہوں۔ روتی روتی واپس چلی گئی اور اپنے کمرے میں جا کر بہت روئی۔ کس بات پر؟ کہ بچپن میں پڑھی لکھی ہوتی تو حضور کو اچھا سلام کر سکتی تھی۔ میں افسوس کر رہی ہوں اپنی زندگی پر کہ جہالت نے میرا بڑھاپا لا دیا۔ روتی روتی سو گئی، اللہ اکبر، نصیبہ جاگ گیا، خواب میں میرے آقا تشریف لائے، رحمت عالم تشریف لائے، اور اس بوڑھی خاتون سے کہا، آج لاکھوں لوگوں نے مجھے سلام کیا لیکن تیرا سلام مجھے بڑا اچھا لگا۔ جو دل سے کرتا ہے حضور اس کی جلدی سن بھی لیتے۔ آج مانگنے کی رات ہے، مصطفیٰ کریم کے دربار میں ہم بھی آج گڑ گڑا ہے۔ امت مصطفیٰ کے جو آج حالات ہم دیکھتے ہیں، میرے عزیزوں، دل پر چھریاں چلتی ہیں، دل پر چھریاں چلتی ہیں۔ میں نے جو دن کاٹ کر کے آئے، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ صرف میری مصیبت ہے، میرے گھر والے، میرے رشتہ دار، میرے چاہنے والے مصیبتوں میں نہیں۔ میں نے ایک نہیں سینکڑوں ایسے نوجوانوں کو دیکھا جن کی زندگی کی ڈگر ہی بدلی ہوئی ہے، جنہوں نے نشہ کر کر کے اپنے جسموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان کو دیکھ کر کے رحم بھی آتا تھا، دل دکھتا تھا، لیکن میں جانتا ہوں میرے عزیز، چرس پینے والا، گانجا پینے والا، ایم ڈی کا نشہ کرنے والا، اندر 22 سال کا لڑکا موجود ہے۔ ہم یہاں سوچتے ہوں گے کہ یہ نشہ میں ایڈکٹ ہو گئے، اب یہ کسی کی نہیں سنتے، نہیں سنتے ہیں۔ میں بیٹھا ہوا تو شاید یہی موسم تھا، رمضان قریب آ رہا تھا، سارے قیدی میرے ساتھ بیٹھتے تھے۔ جب تک میں بیٹھتا کچھ باتیں کرتا، حضور کی محبت کی بات۔ ایک نوجوان سے میں نے صرف اتنا کہا، بیٹا 22 سال کی کھڑیل جوانی تم نے اپنے ہاتھوں برباد کیا، لیکن ایک بات یاد رکھو، تمہاری ماں رو رہی ہوگی، باپ رو رہا ہوگا، رشتہ دار رو رہے ہوں گے اپنی جگہ پر، لیکن جانتے ہو آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں، اگر تمہارے تلوے میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے۔ یہ میرے نبی فرماتے ہیں۔ اور جس نے نشہ سے اپنی یہ حالت کر لی ہو، اس نے اپنے نبی پاک کو کیسی تکلیف پہنچائی، حضور پر کیا گزرتی ہوگی تمہاری ان حالت کو دیکھ کر کے۔ سوچا کبھی جو رسول رات رات بھر کھڑے ہو کر تیرے لیے دعا کرتے ہو، کیا تو اپنی زندگی کو ان عیاشیوں میں گزارے گا؟ وہ نوجوان رو پڑا، بہت رویا۔ اس کے بعد ایسی تو محفلیں بہت آتی ہیں، لیکن میں نے دیکھا زندگی بدلتے ہوئے بھی۔ میرے عزیزوں، اس ایک نوجوان کو میں نے دیکھا
صرف 3 مہینے کے اندر 8 سال کی پچھلی قضا نمازیں پوری کر چکا تھا. 8 سال کی نمازیں صبح سے لے کر شام تک مصلی پر. اور پھر وہ یہ کہتا تھا شاید میرے رب نے مجھے اسی کام کے لیے اندر رکھا ہے کہ میں اپنے نبی کو پہچان لوں. آپ ذریعہ بنے مجھے میرے نبی تک پہنچانے کا. آج بھی میں یہ احساس کرتا ہوں ہم سب کی ڈور بندھی ہوئی ہے مدینے کے تاجدار سے. میں اسی ڈور کو پکڑنا چاہتا ہوں. جو ہزاروں نوجوان مجھے سننا چاہتے ہیں میں جانتا ہوں وہ اس لیے کہ ان کی نسیں مجھ سے نہیں جڑی ہیں, آمینہ کے لال سے جڑی ہوئی ہے. ہم ان کی بات کرتے ہیں تو ان کی رگ پھڑکنے لگتی ہے. سچ بتاؤ کہ ہماری گفتگو سنتے ہوئے, حضور کی محبت کی بات سنتے ہوئے دل ہچکولے نہیں کھاتا تمہارا؟ تمہاری نسیں نہیں پھڑکتی؟ وہ میری زبان کا کمال نہیں جو تمہارا تعلق مصطفیٰ کریم کی ذات سے ہے. جب کسی کے محبوب کو چھیڑا جائے تو پھر اس کا پورا جسم کا خون گرم ہونے لگتا ہے. یہی تم سب کی کیفیت ہے. جتنے لوگ مجھے سنتے ہیں میں جانتا ہوں ان کے دلوں میں میرے نبی کی محبت ہے, اسی لیے جب یہ باتیں سنتے ہیں تو ان کا جسم گرم ہوتا ہے اور رگیں پھڑکنے لگتی ہیں. اور میں اسی کو واپس پھر لانا چاہتا ہوں. یہ اگر چنگاری شعلہ بن جائے جو تمہارے دلوں کے اندر موجود ہے تو پھر کیا کمال کی بات ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دھر میں نام محمد سے اجالا کر دے. جس طرف تم گزرو گے خوشبوئیں تمہیں لوگوں کو یہ بتائیں گی کہ گزرنے والا مدینے کا غلام جا رہا ہے. آ جاؤ آج کی اس رات یہ طے کر کے اٹھو کہ جینا ہے تو میرے نبی کی مرضی کے مطابق جینا ہے انشاءاللہ. اور جتنی بے حیائیاں اور برائیاں ہم سے یا ہمارے دوستوں سے سرزد ہوئی ان کو دور کرائیں گے اور ماحول میں لے آئیں. جتنی زندگی بچی ہے جانا ہے نا حضور کو منہ دکھانے کے لیے. قبر میں حضور کا دیدار کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ ارے سج صبر کر کے ہم بھی ایک دن جائیں گے. آج قبرستان والوں کو دیکھ کر کے آئے, زیارت کر کے آئے, وہ اپنی قبروں میں ہوں گے. ہو سکتا ہے کچھ گناہوں کی وجہ سے کچھ لوگ سزا پا رہے ہوں, لیکن آج ہم رحمت الہی سے امید یہ کرتے مولا ان سب کی قبروں پر آج رحم و کرم کی بارشیں فرمائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج رب تبارک و تعالی ان کی قبروں میں جلوہ رسول عطا فرمائے. اور ہماری بھی قبروں میں ہوگا انشاءاللہ, ہوگا انشاءاللہ. اسی لیے ہم کو ہمارے گھر والے سجا کر کے بھیجتے ہیں, اچھے کپڑے پہنا کر بھیجتے ہیں, صاف سفید لباس کفن کا, عطر بھی لگاتے ہیں, سرما بھی لگاتے ہیں, پھول بھی چڑھاتے ہیں, جیسے دولہے کو سجاتے ہیں. مردے کو کیوں سجا رہے ہیں؟ وہ قبر میں جا رہا ہے, مٹی میں جا رہا ہے, لیکن بزرگوں نے فرمایا اس لیے سجاتے ہیں کہ وہ اپنے نبی کو دیکھنے جا رہا ہے, حضور کی زیارت کرنے جا رہا ہے. جانا ہے حضور کو چہرہ دکھانا ہے تو وہ چہرہ بنا تو لو جلدی سے. اور جب جاؤ تو فرشتے جس وقت اٹھائیں گے تو ہم انتظار ہی کر رہے ہوں گے, ہم انتظار ہی کر رہے ہوں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہوں گے. اور بعض لوگوں کی قبروں کا حال تو یہ بتایا گیا, اللہ اکبر, اللہ ہمیں ان قبروں میں بنائے کہ بزرگوں نے فرمایا بعض مومنین کی قبروں کا حال تو یہ ہے منکر نکیر بعد میں آئیں گے, پہلے رسول اللہ پہنچ چکے ہوں گے. اور پھر وہی مومن یہ کہہ سکتا ہے جب فرشتے اس کو پوچھ رہے ہوں بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا, وہ تو پہلے سے آئے ہوئے ہیں. پھر فرشتے پوچھیں گے تو یہی تو کہے گا وہ مومن اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں, ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لبیک.